ظلم و ستم، ظلم و ستم، ظلم و ستم۔ ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں چوک شہیداں پر میں، جہاں پر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ہیں چودھری لطیف اکبر صاحب، ان کی خصوصی ہدایت پر اور کال پر آج چوک شہیداں میں جو پیپلز پارٹی کے کارکنان ہیں اور رہنما ہیں انہوں نے احتجاجی دھرنا دیا ہوا ہے موجودہ حکومت کے خلاف، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے مسلم لیگ نون کی، اس نے زیادتیوں کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ جبکہ یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہے فرید انور صاحب، ان سے بات کریں گے کہ آج کا جو دھرنا ہے اس کا کیا مقصد ہے اور کتنے دن تک یہ دھرنا جاری رہے گا۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنے بھائی چودھری شیرباز منیر ایڈوکیٹ کا شکریہ ادا کروں گا کہ میرپور کے مسائل کو اجاگر کرنے کے حوالے سے وہ اپنا ایک بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، اور فیصل گلزار صاحب آپ کا، راجہ شفاقت صاحب آپ کا مشکور ہوں، آپ یہاں ہمارے احتجاجی کیمپ میں تشریف لائے۔ بلکہ میں نے دیکھا جو بھی ایونٹ ہوتا ہے آپ وہاں بڑی جان فشانی سے آ کر کوریج کرتے ہیں اور میرٹ پر اس کو نشر کرتے ہیں۔ آج کے احتجاجی کیمپ کا جہاں تک آپ نے سوال کیا، ہمارے نو منتخب پارٹی کے نو منتخب صدر جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے جناب چودھری لطیف اکبر ایڈوکیٹ صاحب، ان کی کال پر آج پورے آزاد کشمیر میں، آزاد کشمیر کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز پر یہ ہمارا احتجاجی بھوک ہڑتالی کیمپ جو ہے 2 گھنٹے کے لیے ہم لوگوں نے لگائے ہیں، جو صبح تقریباً 10 سوا 10 سے لے کر 12 ساڑھے 12 بجے تک۔ یہ اس کو آپ علامتی احتجاجی کیمپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری قیادت کی پالیسی ہے کہ ہم گورنمنٹ کو ٹائم دے رہے ہیں، انہیں یہ باور کرا رہے ہیں کہ جو آپ حکومت کے حوالے سے جو بد انتظامیہ حکومت کی طرف سے ہو رہی ہیں، اگر آپ ان کو درست کریں تو ہم آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے، ہم ہر اچھے کام کو اپریشیٹ کریں گے، اور جو جہاں بہتری کی گنجائش ہوگی وہاں پر تنقید، مثبت تنقید ہم ضرور کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میرپور میں فورس لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، میری سمجھ سے بالاتر ہے ہمارے یہ حکومتی اکابرین کیا سوچ کر وہ کام کر رہے ہیں، میں ان کے ویژن کا ماتم ہی کر سکتا ہوں۔ جی ناظرین، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں اور جو عوام پر جو جگہ ٹیکس مسلط کیا جا رہا ہے اس کو فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ دیگر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں وہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا سمجھتے ہیں آپ کے ایم ڈی اے جو ابھی مثال آئی ہے کہ جو ٹیکس وغیرہ لگے جو مؤخر ہو گئے ہیں ٹیکس، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو انہوں نے کہا جی کہ عارضی طور پہ ہم نے کوئی اس طرح کا مؤخر کر کے عوام کو جو ہے ان کی آنکھوں میں جونس جو ہے وقت ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سخت میرپور کے لوگوں کے ساتھ زیادتی تھی کہ وہ اس ماد میں یہاں سے پیسے بٹور کے اور مدوں میں خرچ کرتے رہے اور یہاں کرنا چاہ رہے تھے، تو اس پہ یہاں کی عوام، میڈیا اور مختلف تنظیمیں نے جو کردار ادا کیا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کے پریشر میں آ کے انہوں نے یہ عارضی طور پر جو ہے نا یہ مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تعلیم آئے گی، لوگوں کے اندر شعور ہوگا، بلٹ ہوگا۔ راجہ فاروق حیدر جو ہے نا وہ وڈیرے باپ کے بیٹے ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر یہ کہ غریب کے لوگ جو ہیں اس غریب لوگوں کے جو بچے اسکول میں نہ جائیں، اور تعلیم جو ہے شعور دے گی، یہ ہمیں کل نہیں مانیں گے، کل ان میں سے کوئی بچہ جو ہے ملک کا وزیر اعظم بنے گا۔ اس خوف کی وجہ سے لوگوں کو ان کے تعلیمی جو رائٹ سے ان سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو کیا گیا، اور وہ جو انہوں نے تعلیمی پیکج کا وہ نوٹیفیکیشن کیا، آرڈیننس جاری کیے، وہ خلاف کانسٹیٹیوشن تھے، ٹرم کانسٹیٹیوشن کے مغائر تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی جماعت ہے، عوام کے حقوق کے لیے لڑتی رہے گی، بڑھتی رہے گی اور جد و جہد کرتی رہے گی، اور ہم آج کا یہ ہمارا جو احتجاج ہے یہ ہمارے ذمہ داران پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران کا ہے، اور جب ہماری قائدین نے ہمیں کال دی تو ہم ریاست بھر کے اندر ہر اپنے قائدین کی کال پہ لبیک کہیں گے اور اس حکومت کے ان سیاہ کارناموں کے خلاف جد و جہد کرتے رہیں گے۔ بالکل جی ناظرین، ہمارے ساتھ ابھی یہاں پر ذوالفقار زلفی صاحب موجود ہیں۔ ذوالفقار زلفی صاحب سے بات کریں گے کہ متاثرین منگلا ڈیم کے جو مسائل تھے ان کے حوالے سے بھی آج یہاں پر یہ احتجاج میں شریک ہیں، اور یہ پہلو بھی رکھا گیا ہے کہ متاثرین منگلا ڈیم ہے جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے جو مسائل تھے وہ جوں کے توں ہیں، اس طرف توجہ نہیں دی جا رہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن۔ سب سے پہلے تو میں عدالت نیوز کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ ہمارے احتجاجی کیمپ میں تشریف لائے۔
تو جس طرح آپ نے یہ سوال کیا نیو سٹی کے مسائل کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے کہ حالیہ دنوں میں ہمارے نیو سٹی کی لوڈ شیڈنگ 12 سے 14 گھنٹے ہو رہی تھی، تو ہم نے اپنا نیو سٹی گریڈ اسٹیشن کا گھیراؤ کیا، احتجاج کیا، اور اس کے بعد انتظامیہ سے مذاکرات ہوئے تو اب ہم نے 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ہمارے جو MLA صاحب ہیں، انہوں نے حالیہ دنوں میں جو ہماری بلڈنگ تھی گرلز ڈگری کالج کی، وہ انہوں نے پنجاب کالج کو لیز پہ دے دی ہے 30 سال کے لیے۔ وہ ہم بالکل ایسا فیصلہ بالکل قبول نہیں کریں گے، ہم احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ ہم نے انتظامیہ کو بھی بتایا اس معاملے میں، اور منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی سے ملازمین کو فارغ کیا گیا۔ پانی کا ایشو ہے بے شمار، ابھی نیو سٹی کے اپنا ابھی 10 ماہ سے نیو سٹی میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا۔ ہمارے منی بس سٹینڈ تھا، پارک تھی جس کے ورک گٹر بھی جاری ہوئے ہیں، تو منی اسٹیڈیم تھا، تو انہوں نے جو آتے گورنمنٹ بندنے ساتھ ہی وہ سب کام روک دیے، جس کے ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس حکومت کو، MLA کو اور وزیر اعظم کو یہ آج اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عید کے بعد ہم اپنے نیو سٹی اور شہر کے جتنے مسائل ہیں تو ہم انشاءاللہ بھرپور تحریک کا آغاز کریں گے۔ PSF کے نوجوان بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ آج کا جو احتجاجی دھرنا دیا گیا، علامتی ہڑتال ہے، تقریباً 2 گھنٹے یہ چوک شہیداں میں بیٹھے ہیں، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں عدالت نیوز TV کا یہاں پہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ کی طرف سے کال پہ یہاں پہ احتجاجی کیمپ کا انعقاد ہوا، وہاں پہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جو احتجاجی کیمپ کا ہمیں انعقاد کرنا پڑا، اس میں گورنمنٹ جو آزاد کشمیر اس وقت نون لیگ نے یہاں پہ ہم پہ مسلط کی ہے، تو اس نے جو ظلم و ستم کے ہم پہ پہاڑ جو اس وقت ڈائے جا رہے ہیں، اس کے خلاف ہم اب بسر پیکار اب چوک تک ہم پہنچائیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کے اندر جو اس وقت تنظیم نو کی ہے، وہ پاکستان کے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے نظریاتی ٹیم ہے، وہ نون لیگ کو کسی بھی جو ہے ناجائز کام کی اجازت ہم بالکل نہیں دیں گے۔ نواز شریف صاحب کو بھی ہم یہ واضح الفاظ میں بتا دینا چاہتے ہیں، آپ جدال کو بنائیں یا کنگال کو بنائیں، آپ اپنے گھر میں جب بلاتے ہیں تو ہماری بارڈر لائن پہ، کنٹرول لائن پہ ہم لوگ جو ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ظلم و ستم اس وقت ہو رہا ہے، آپ اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ سعودیہ کے اندر جب گئے، ہمارے ملک کے آپ وزیر اعظم ہیں، آپ وہاں پہ ہماری جو اب قوم ہے اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں شرماتے ہیں؟ کیوں آپ کا کوئی بزنس کا معاملہ ہے یا آپ کو اور کوئی بات ہے وہ آپ قوم کے سامنے رکھیں؟ آپ پانامہ لیگ کے سے بھاگ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی قوم کو جواب دیں ہیں ہر بات کا، آپ اپنی قوم کا ہر جگہ نمائندگی کا کردار ادا نہیں کر سکتے تو آپ فوراً آپ جو ہے نا پاکستان کی وزارت عظمیٰ سے فوراً ریزائن کریں۔ فاروق حیدر صاحب، آپ کو بھی ہم وارن کرتے ہیں کہ کشمیر کے اندر چاہے وہ نیو سٹی ہو، چاہے وہ MDA ہو میرپور کے اندر، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، آپ نے جس طرح ناانصافی کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے اندر 500 سے زائد ملازمین کے آپ نے تبادلہ جات کیے ہیں، ہم ان کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں عدالت نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر آ کر اس پروگرام کو کور کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی۔ آج ہم صدر جماعت چودھری لطیف اکبر صاحب کی ہدایت پر پورے آزاد کشمیر میں ہیں، موجودہ حکومت کے غیر منصفانہ اور ظالمانہ اقدامات کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں اور احتجاجی دھرنے دے رہے ہیں۔ اور موجودہ حکومت نے توقع تو یہ تھی کہ یہ لوگوں کو ریلیف فراہم کریں گے، لیکن انہوں نے لوگوں کے تبادلہ جات، انتقامی تبادلہ جات اور غیر منصفانہ اور ظالمانہ ٹیکسی کا نفاذ کر کے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، اور آج ہم جس کا نتیجہ ہے کہ یہاں پر روڈ پر بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ روڈوں پر ہوں گے اور پہیے جام کریں گے۔ راجہ فاروق حیدر صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ماسٹر یونیورسٹی کے جو PSF کی جو ہے نا نمائندگی کرتے ہوئے کہ آپ نے گڈ گورننس کے جو ہے نا بہت دعوے کیے، ہم نہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں نہ آپ کے خلاف جو ہے نا ہم نعرے مارتے ہیں۔ آپ ملک کے بادشاہ ہیں، آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کے، آپ کو یہ چاہیے کہ دیکھیں وزیر اعظم سابق وزیر اعظم چودھری عبد المجید صاحب نے کم از کم 300-350 ملازم تھا جو ایڈاک تھا، جس کو پرماننٹ کیا جو ہے نا وزیر اعظم بنتے ساتھ ہی۔ تو فاروق حیدر صاحب نے یہ کیا کہ وزیر اعظم بنتے ساتھ ہی جو ہمارے 500-550 سے زیادہ ملازمین تھے ان کو فارغ کیا۔ کچھ بیچارے جو ہے نا ایسے ہیں کچھ کہ جن کو سیلری نہیں ملی ابھی تک 2-3 ماہ کی، کچھ ایڈاک تھے ان کو فارغ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رائے خدا یہ مہربانی کریں، اپنے تمام وزراء کو بھی جو ہے نا جو آپ کے ہیں اسٹیج پہ جا کے آپ سو جاتے ہیں، آپ نے یہ دیکھی ہوں گی پکچریں سوشل میڈیا والے، آپ
کو پتہ ہوگا کہ یہ جو ہے نا وہ اسٹیج پر جا کے سو جاتے ہیں, یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے. آج جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو صدر ہیں چودھری لطیف اکبر صاحب, ان کی کال پر آج احتجاجی دھرنا دیا گیا تھا چوک شہیداں میں. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے موجودہ حکومت کی جانب سے, جو کارکنان کو ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے یا ان کے تبادلے ہو رہے ہیں جو سرکاری سطح پر, اس کے علاوہ میرپور شہر میں بجلی کی جو فورس لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے, پانی کے مسائل ہیں, اس طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے تاکہ عوام ہے جو مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس سے کچھ ریلیف میں حاصل کر سکے. کیمرہ مین حسنین صبانی اور ساتھی رپورٹر راجہ شفاقت کے ساتھ فیصل گلزار, عدالت نیوز, میرپور, آزاد کشمیر.